حکومت کسی قابل ہو تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں روزانہ 6 عورتیں اغوا، 6 قتل اور 4 ریپ نہ ہوں اور 3 عورتیں خودکشی نہ کریں۔ پولیس بھی مدد کو نہیں آئے گی، ورنہ مظفر گڑھ کے میر ہزار تھانے کے سامنے 18 سالہ ریپ زدہ لڑکی کاہے کو خود پہ تیل چھڑک کے جل مرتی۔ عدالت سے بھی انصاف کی توقع نہ رکھیے، ایسے معاملات میں اصل ملزموں کے سزا پانے کا امکان 1% سے بھی کم ہے۔ فوجی عدالتوں میں بھی ایسے مقدمات نہیں بھیجے جا سکتے، کیونکہ ٹیررزم کی تعریف میں جنسی دہشت گردی اور قوم کے مستقبل کا ریپ نہیں آتے۔ اس دھوکے میں بھی نہ رہیے کہ جہاں امن و امان کی عمومی صورتحال زیادہ بہتر بتائی جائے، وہاں کوئی عورت، بچی یا بچہ بھی زیادہ محفوظ ہو۔ ایسا ہوتا تو عورت فاؤنڈیشن کے مطابق سال گزشتہ بد امن سندھ کی 85 عورتوں کے مقابلے میں پرامن پنجاب کی 1408 عورتیں گینگ ریپ کا شکار نہ ہوتی۔ ایسا ہو تو اس پاکستان میں 5 تا 15 برس تک کے 10 بچے روزانہ اجتماعی اور انفرادی جنسی تشدد کا نشانہ کیوں بنتے اور روزانہ 5 بچے کیوں اغوا ہوتے؟ حالانکہ اغوا کی سزا موت ہے۔ تو پھر میڈیا کچھ کرے، مگر اسے ریٹنگ کے ٹھیلے پہ مسالے دار چاٹ بیچنے سے فرصت کہاں؟ میڈیا پہ تو ایٹم بم گرنے کی خبر بھی 4 دن چلنے کے بعد 5ویں نمبر پہ آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس ملک میں کوئی چائلڈ پروٹیکشن ایجنسی بھی ہے اور کسی نیشنل کمیشن فار چائلڈ ویلفیئر کا وجود بھی ہے۔ سنتے ہیں کہ شہروں کے برعکس آج بھی دیہی علاقوں میں نفسا نفسی کم ہے، کیونکہ چھوٹی جگہ پہ لوگ ایک دوسرے سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ تو پھر خواتین اور بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے 67% واقعات دیہی علاقوں میں اور 33% شہری علاقوں میں کیوں؟ پنجاب میں ایسا کیا ہے کہ گزشتہ برس وہاں 5 تا 15 برس کے 2054 بچے انفرادی اور اجتماعی جنسی تشدد کا شکار ہوئے، اور گلگت و بلتستان میں ایسا کیا ہے کہ وہاں بچوں پہ جنسی تشدد کا صرف 1 کیس سامنے آیا؟ لیکن اعداد و شمار کے گورکھ دھندے میں پڑنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بس یوں سمجھیے کہ ہر سامنے آنے والی ایک واردات کے پیچھے 3 تا 5 وہ وارداتیں ہوتی ہیں جو گھر، محلے اور برادری میں ہی دھونس، شرم، رقم اور بے بسی کے بوجھ تلے دب کے رہ جاتی ہیں، اور متاثرہ عورت یا بچہ باقی عمر اپنی بے عزتی کی قیمت پہ دوسروں کی عزت رکھتے رکھتے دہکتے دل و دماغ کے دوزخ میں زندگی گزار دیتا ہے۔ ہاں، انسان سماجی جانور ہے اور تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اسے قدم قدم پہ رشتہ داروں، جان پہچان والوں اور طاقتوروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مگر اندھا اعتماد بھی تو خود کو اندھی گلی میں لے جانے کا راستہ ہے۔ مت کیجیے اندھا اعتماد۔ آپ کے بچے یا بچی کو کسی اجنبی سے صرف 30% جنسی خطرہ ہے، 70% خطرہ رشتہ داروں، جاننے والوں یا ارد گرد کے لوگوں سے ہے۔ تبھی تو ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں سے ہونے والی زیادتی سے زیادہ یہ فکر رہتی ہے کہ منہ کھولا تو دنیا کیا کہے گی۔ تو پھر کیا کریں؟ حل جتنا مشکل ہے اتنا ہی آسان ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ جتنا وقت گزار سکیں گزاریں۔ جگر گوشوں کو جیب خرچ، کھلونے، سوٹ، موٹر سائیکل، گھڑی یا موبائل فون سے بھی بہت پہلے آپ کی قربت چاہیے۔ فاصلہ پیدا ہوگا تو بیچ میں کوئی نہ کوئی تیسرا آ جائے گا، اور یہ تیسرا کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اور شیطان بھی۔ اس سے پہلے کہ بچوں کو کسی اور سے پتہ چلے، آپ خود دوستانہ تعلیمی انداز میں انسانی جسم اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں ان کی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے آسان لہجے میں سمجھائیں۔ یہ بھی بتائیں کہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے علاوہ اگر کوئی بھی قریبی یا دور کا جاننے والا یا اجنبی غیر معمولی انسیت یا بے تکلفی برتے یا مادی ترغیب دے تو دماغ میں الارم بجنا چاہیے، اور اس بارے میں والدین کو ضرور بتانا چاہیے، اور ایسا کرنے پہ شاباش بھی ملے گی۔ جتنی توجہ ہم اپنی املاک اور دولت کی حفاظت پہ دیتے ہیں، کیا اتنی ہی توجہ اپنے بچوں کے ذہنی اور جسمانی تحفظ پہ بھی دیتے ہیں؟ پھر بھی ہمارا بچہ شکار بن جائے تو کیا کریں؟ سب سے پہلے یہ کریں کہ اسے پہلے سے زیادہ پیار اور توجہ دیں، تاکہ یہ احساس نہ کھا جائے کہ وہ تنہا ہے یا وہی قصوروار ہے، اور پھر فیصلہ کریں کہ مزید کیا کرنا ہے۔ چپ ساتھ کے شکاریوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، یا شور مچا کے ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا اور دوسروں کو خبردار کرنا ہے۔ جب آپ کسی اور کے بچے کی حفاظت کرتے ہیں تو اصل میں اپنے ہی بچے کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر بات اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو وائلڈ لائف چینل باقاعدگی سے دیکھیے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ جانور اپنے بچوں کو کیسے بچاتے ہیں۔ جنگل میں تو کوئی ریاست، تھانہ اور کچہری بھی نہیں ہوتے۔